اور بہت انوکھا ٹوٹکا بتاتا ہوں. یقین جانیے میں نہیں کہتا کہیں نہیں سوچا ہوگا، کہیں نہیں پڑھا ہوگا، کہیں نہیں سنا ہوگا، لیکن شاید آپ کو یہ بات بہت کم ملی ہو. دیکھیے ہمارے جسم میں ہاتھ کی کتنی حیثیت ہے اور پھر ہاتھ میں انگوٹھی کی کتنی طاقت ہے. یہ ان لوگوں سے پوچھیں جن کو حادثاتی طور پہ ان کے انگوٹھے کٹ جاتے ہیں. پہلے بطور سزا نواب، بادشاہ، راجے، مہاراجے یا پرانی تاریخ میں بطور سزا انگوٹھا کاٹ دیا جاتا تھا، اور جس کا انگوٹھا کٹ جاتا ہے اس کا آدھا ہاتھ معذور ہو جاتا ہے، اس کا جسم معذور ہو جاتا ہے. 4 انگلیوں کی طاقت ایک طرف، ایک انگوٹھی کی قوت ایک طرف، ایک انگوٹھی کی قوت ایک طرف. اور آپ دیکھیں کہ انگوٹھا ہی لگایا جاتا ہے، انگلی نہیں لگائی جاتی. اسٹیمپ پہ نشانی کے طور پر. اس انگوٹھے کا ہمارے جسم کے ساتھ بہت زیادہ گہرا تعلق ہے. جہاں یہ ہاتھ کی قوت ہے، جہاں یہ جسم کی طاقت ہے، جہاں یہ اعصاب کی قوت ہے، وہاں اس کا اگر ہمیں اس مشین کے اندر کے پرزوں کی سمجھ آ جائے. میں انگوٹھے کو ایک مشین کہتا ہوں. اگر اس کے پرزوں کی سمجھ آ جائے تو بڑی بڑی بیماریاں، بڑی بڑی تکلیفیں ہم سے دور ہو سکتی ہیں. آئیں آج ہم اس انگوٹھے کچھ راز کھولتے ہیں، اور ایسے ایسے راز جو بہت پوشیدہ ہیں. ہماری طب کی کتابوں میں، ہماری ہندی طب کی کتابوں میں، یونانی کتابوں میں، پرانی ہزاروں سالوں تاریخوں میں اس انگوٹھے کے راز چھپے ہوئے ہیں. میں چند راز آپ کو اس انگوٹھے کے بتاتا ہوں. کبھی بھی اگر آپ کا گلا خراب ہے، آواز بند ہے، ٹانسلز ہو گئے ہیں اور ڈاکٹر کہتے ہیں اس کا آپریشن لازم ہے، آپریشن ضروری ہے، یا یہ ہے کہ اتنے کہ پیپ آ رہی ہے اور گلا بالکل آپ کا سوجا ہوا ہے، اس میں ورم ہے، یہ ایک فائدہ. اب ایسا کریں کہ اس انگوٹھے کو زیتون کا تیل لگا لیں، اور اگر آپ کے پاس کلونجی کا تیل ہے تو بہت ہی بہتر ہے. اس کی مالش کریں. یہ دیکھیں ایسے مالش کریں، ایسے مالش کریں اور خوب مالش کریں. اتنا مالش کریں، اتنی کریں کہ آپ کا انگوٹھا اتنا گرم ہو جائے تیل کے ساتھ، اتنا گرم ہو جائے کہ آپ کا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو برداشت نہ کرے. ہلکی ہلکی مالش کرتے رہیں. اب دیکھیں میں نے چند لمحے مالش کی ہے تو میرا انگوٹھا بالکل گرم ہو گیا ہے، بہت گرم ہو گیا. اس کے بعد اس پہ کوئی پٹی باندھ دیجیے. ایک ٹوٹکا تو یہ ہے. ایک ٹوٹکا یہ ہے کہ آپ صرف انگوٹھے کو ایسے گرم کریں اور گرم کرتے کرتے آپ سرجیکل ٹیپ لے لیں یا کاغذ کی ٹیپ لے لیں، اس کو تھوڑا سا چپکائیں گے تو کلونجی کے دانے اس پہ چپک جائیں گے. آپ کلونجی کے دانے اوپر باندھ لیں. مجھے یاد ہے کہ میں یہاں جا رہا تھا، سیالکوٹ کی نئی موٹر وے بنی ہے سیالکوٹ جانے کے لیے. میں گزر رہا تھا تو میں نے ایک صاحب سے راستہ پوچھا گاڑی میں. ایک صاحب دیکھ کے مجھے کہنے لگے آپ ابکری والے ہیں؟ ہاں. کہا آپ کا یہ ٹوٹکا چھپا تھا کہ اگر بائیں ہاتھ کی انگوٹھی کی مالش کریں اور اس کے اوپر کلونجی کے دانے رات کو باندھ دیں، ٹیپ کی شکل میں باندھ کے سو جائیں تو اس کا گلا ٹھیک ہو جاتا ہے. اور میرے بیٹے کا گلا کا مسئلہ تھا، اس کے ٹانسلز میں پیپ پڑ گئی تھی، پس پڑ گئی تھی، اور اس کے لیے آپریشن فوری ضروری تھا، اور اس کا دماغ، آنکھیں، نظر، اعصاب کمزور تھے. میں نے اس کے لیے یہی کچھ کیا اور بہت زیادہ اس کو گرم کر کے رات کو کاغذ کی ٹیپ باندھ کے کلونجی اس کے انگوٹھے پہ باندھ کے کہا چند دن میں میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا. مجھے اتنی دعائیں دے رہا تھا
اور بار بار کہنے لگا میرا گھر قریب ہے، چلیں کھائیں پیئیں۔ میں نے کہا میں تو سفر میں ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ لیکن اس کا جی تھا کہ آپ نے مجھے اتنے بڑے آپریشن سے بچایا اور اتنے بڑے حادثے سے بچایا، اور آپ میرے کتنے جو ہے محسن ہیں۔ چھوٹا سا ٹوٹکا ہے، میں نے آپ کو دونوں ٹوٹکوں کے آسان ترکیبیں بتائی ہیں۔ ایک ترکیب پھر سن لیجئے، کلونجی کا تیل ہے یا زیتون کا تیل ہے، اس کی خوب مالش کیجیے، خوب مالش کیجیے، اتنا مالش کریں، اتنا کریں کہ یہ بالکل گرم نہ ہو، گرما گرم ہو جائے۔ اس کے بعد اس پہ پٹی باندھ دیجیے تاکہ ٹھنڈا نہ ہو۔ آپ صبح اٹھ کے معمول کے مطابق ہاتھ دھو لیں۔ آپ چند دنوں کے بعد اس بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کی مالش کا آپ کمال دیکھیں گے، یہ گردن سے اوپر، بس یہاں۔ دو چیزیں ایسی ہیں جن کو اوپر سے کاٹو تو ختم ہو جاتی ہے، ایک انسان، ایک کھجور۔ سارے درخت اوپر سے کاٹ دو، شاخیں نکل آتی ہیں، کھجور کو اوپر سے کاٹو مر جاتی ہے۔ انسان کو جہاں سے کاٹو نہیں مرتا، اوپر سے کاٹ دو انسان مر جاتا ہے۔ یہ جو زندگی ہے گردن کے اوپر کی زندگی، اس میں آنکھیں ہیں، کان ہیں، دماغ ہے، اعصاب ہے، پٹھے ہیں، ہماری بول ہیں، ہماری سوچیں ہیں، ہماری نظریں ہیں، ہمارے دماغی جسمانی یہ ساری قوتیں، یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ جو کچھ بھی ہے اس کا اس انگوٹھے سے بڑا تعلق ہے۔ ہماری پوری دنیا میں اس وقت ہاتھ کو دبانے اور جسم کی مالش کرنے اور جسم کے پوائنٹ کو دبا کے، مختلف حصوں کو دبا کے اس کا علاج، یہ رواج بڑھ رہا ہے۔ کوئی اس کو کیا نام دیتا ہے، کوئی اس کو ریفلیکسالوجی دیتا ہے، کوئی کیا، یہ بہت نظام بڑھ رہا ہے اور اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ اور یہ آج کا نہیں ہے، یہ صدیوں پرانے، ہزاروں سال پرانے یہ راز بھی ہیں اور علاج بھی ہیں جو انسانوں نے چھوڑ دیے، اور انسان رنگ برنگی گولیاں اور دواؤں کے اوپر ٹوٹ پڑا، دو چیزوں پہ ٹوٹ پڑا، رنگ برنگے کھانے اور رنگ برنگی گولیاں اور دوائیں۔ ادھر کھانے کھاتا ہے پھر گولیاں کھاتا ہے۔ اس لیے اکثر میں نے دیکھا ہے کہ رنگ برنگے کھانے اور رنگ برنگی گولیوں کی دواؤں کی دکانیں سونوں قریب قریب ہوتی ہیں۔ آپ اس انگوٹھے کے راز کو سمجھیں۔ اگر آپ صحت مند زندگی چاہتے ہیں، آنکھیں، نظریں، دماغ روشن، اعصاب، اور آپ گلے کے مریض ہیں، یا آپ میں سے کوئی ایسا بندہ جو گلے کا مریض ہے اور گلے کی کوئی مرض ہے، آواز بیٹھ گئی ہے، آواز میں خرخراہٹ ہے، گلا کام نہیں کر رہا، گلا سوج گیا ہے، یا اس گردن میں درد ہے، ایسے کرنے سے، ہلانے سے درد ہے، اور یہ گردن کے درد کی وہ کمزوری کی وجہ سے کالر لگایا ہوا ہے، اعصاب کھچے ہوئے ہیں، پٹھے ہر وقت تناؤ کا شکار رہتے ہیں، آپ چند دن میری تھوڑی سی بات مان لیجیے۔ آپ دوائیں نہیں چھوڑنا چاہتے، میں اصرار نہیں کروں گا، لیکن چند دن اس انگوٹھے کی مالش کر کے سوتے وقت 10 منٹ مالش کیجئے، خوب زیادہ تیل لگا کے، کلونجی کا تیل یا زیتون کا تیل آپ مالش کر کے لگائیں تو سے خوب مالش کیجئے، اور جب گرم ہو جائے اس کے بعد اس بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کو آپ پٹی باندھ کے، اور اس کے بعد آپ لیٹ جائیے۔ یہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے ہوتے ہیں جنہیں ہم فراموش کر بیٹھتے ہیں، بھول بیٹھتے ہیں، اور یہ انسان کو پچھلی یادیں ایسی دلاتے ہیں کہ انسان کی زندہ تحریک اور زندہ زندگی پھر لوٹ آتی ہے۔ یہ اب تک کتابوں میں ہے، یہ اب تک سینے میں ہے، یہ اب تک تجربات میں ہے، چند لوگ جانتے ہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ یہ پوری امت کو، پورے عالم کو، پوری انسانیت کو، ہر مذہب، ہر فرقے کے لیے آسانیاں ہوں،
راحتیں ہوں، خوشیاں ہوں، خوشحالیاں ہوں، اور ان کے لیے یہ ٹوٹکے عام کرو۔ چھپتے ہیں عبقری میگزین میں، لوگ لیتے ہیں بہت کم لوگ، لیکن جس چیز کو میں واضح کروں اور بہت زیادہ وضاحت کروں اس سے فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ آپ یہ کبھی بھی اس کو نہ چھوڑیے گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی صحت مند رہے، آنکھیں روشن رہیں، ان میں چمک باقی رہے، پھر انگوٹھے کی خدمت کریں۔ آپ چاہتے ہیں آواز کی کھنک رہے 100 سال کی عمر کے بعد تک کی، اور آواز صاف رہے، اس انگوٹھے کی خدمت کریں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کان صحیح سنائی دیں اور آپ کے کان صاف ستھرے ہوں، اور آپ کے کانوں کے لیے نہ کسی مشین کی ضرورت پڑے اور نہ کسی ہاتھ کے سہارے اور آسرے کی ضرورت پڑے، تو آپ اس انگوٹھے کی خدمت کیجیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ بعض وقت آپ کو بار بار نہ کھنکارنا پڑے، نہ کرنا پڑے، اور آپ کا گلا صاف رہے، انگوٹھے کی خدمت کیجیے۔ اگر آپ اس کی 10 منٹ خدمت کر لیں اور آپ کا جسم صحت اور تندرستی بحال رہے، اعصاب مضبوط رہیں، طبیعتیں نشاط اور بالکل چست رہیں، تو کون سا گھاٹا ہے؟ اس میں تو کچھ پیسہ بھی نہیں لگ رہا، کچھ بھی نہیں لگ رہا۔ میں نے تو آپ کو وہ ٹوٹکا بتایا ہے۔ ایک صاحب مجھے ملے، وہ کہتے میں مالش کرتا ہوں اور ایک اسم پڑھتا ہوں۔ وہ اسم نہیں ہے، کوئی اسم پڑھ لیں، اللہ کا ہر نام مبارک ہے، ہر درود ہر چیز میں خیر ہے، اصل اس کی مالش ہے۔ اس وقت یہ جو ہمارا جسم ہے نا، جسم کا اوپر کا حصہ سب سے زیادہ آلودگی سے متاثر یہی ہوتا ہے۔ وہ تابکاری کے اثرات ہیں، وہ گاڑیوں کا دھواں ہے، وہ دھول ہے، وہ فیکٹریوں کا دھواں ہے۔ ہماری فضاؤں میں تابکاری بہت زیادہ ہے، آلودگی بہت زیادہ ہے۔ میں آپ کو آلودگی کا ایک ٹوٹکا دیتا ہوں۔ یہ میرے پاس سفید ٹیشو پڑا ہوا ہے، ٹیشو ہے۔ آپ کہیں ایسی جگہ جائیں جہاں آلودگی بہت زیادہ ہو، اپنے ناک کے اندر کر کے تھوڑا سا ٹیشو ایسے پھیریں، اور آپ دیکھیں گے آپ کے ناک پہ سیاہ داغ پڑ جائے گا اس پہ، ٹیشو پہ، اور آپ کو احساس ہوگا کہ یہ تو ناک سے باہر ہے، اس سے زیادہ آلودگی اندر گئی ہے، اس سے کہیں زیادہ آلودگی اندر گئی ہے۔ اور پھر یہ آلودگی جا کے ہماری نظروں کو، ہماری یادداشت کو، ہمارے کانوں کو، ہمارے اعصاب کو، ہماری قوت فیصلہ کو اور ہماری گردن کو، جس کی وجہ سے ہمارا سر تھما ہوا ہے، اس کو متاثر کرتی ہے۔ پھر اس کے لیے ہم طرح طرح کے ٹوٹکے، طرح طرح کی چیزیں اور طرح طرح کا نظام سنبھالتے ہیں اور آخر تھک جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اگر آلودگی سے بچنا ہے اور 100% بچنا ہے آلودگی سے، اور پھر آلودگی کے علاوہ ہمارے جسم کی جو اگر بیماریاں ہیں، سر کے اوپر کی، گردن کے اوپر کی، یا کندھوں سے اوپر سارا نظام، اگر اس میں بیماریوں میں مبتلا ہو گئے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس سے جلدی نکل آئیں، تو انگوٹھے کی خدمت کریں، انگوٹھے کو تھوڑا سا وقت دیں۔ یہ چھوٹا سا وقت، تھوڑا سا وقت اور تھوڑی سی خدمت آپ کی جسم، فٹنس اور طبیعت اور راحت ایسی حیرت انگیز، بہت لاجواب۔ بچوں کو اس کی عادت ڈالیں، ان کی مالش کریں، سلا دیں، ہلکی ہلکی مالش کریں، بڑوں کو اس کی عادت ڈالیں، لوگوں کو اس کے فائدے بتائیں۔ چھوٹا سا عمل ہے پر اس کے نتائج، اس کے ریزلٹ اور اس کے کمالات اتنے زیادہ کہ انسان جب مایوسی سے بالکل اتنا کہ
کہ آخری مایوسی میں چلا جاتا ہے، یا پھر اس کا علاج صرف سرجری ہوتا ہے، ساری عمر دوائیں کھانا ہوتا ہے، اس مایوسی کے اندھیروں سے نکال کے حیرت انگیز اجالوں میں لاتا ہے، اور حیرت انگیز انسان کو صحت اور تندرستی پہ لاتا ہے، بہت زیادہ۔ تو اگر آپ ان بیماریوں سے، ان مشکلوں سے، ان پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ صحت مند زندگی گزاریں، تو میرا مخلصانہ مشورہ ہے اس انگوٹھے کو وقت دیجیے۔ چلو میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں، اس انگوٹھے کو آپ نیٹ پہ سرچ کریں، آپ کو میری باتوں کی تصدیق حیرت انگیز ملے گی کہ انگوٹھے کا ہماری جسم کے ساتھ، دماغ، اعصاب، پٹھوں، نظر، یادداشت، گلے کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ ایک بات بتاؤ، ایک راز ہے بڑا عجیب۔ اگر لاجواب بچوں کا قد چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے قد دراز ہوں اور بہترین قد ہو، ان بچوں کو یہ انگوٹھی کی مالش کرواؤ۔ یہ دیکھیں، ایسے ایسے ان بچوں کو مالش کرو۔ 18 سال کی عمر تک تو مالش کرائیں، 18 سال کی عمر کے بعد پھر چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ مالش کریں، آپ کی نسلیں صحت مند رہیں گی، آپ کی نسلوں میں تندرستی، صحت اور فٹنس رہے گی، قد دراز ہوں گے، اعصاب مضبوط ہوں گے، اور طبیعت ان کی بہترین رہے گی۔ ان کی آنکھیں ہمیشہ معذوری سے بچیں گی، کان معذوری سے بچیں گے، گلا معذوری سے بچیں گے، ان کے بول معذوری سے بچیں گے، اور لمبی عمر بھی ہوگی تو طبیعت میں ہمیشہ پرسکون صحت اور پرسکون طبیعت رہے گی۔ یہ میرا ٹوٹکا یاد رکھیے گا، اور بھی بتاتا رہوں گا۔ آپ کے پاس ٹوٹکے ہوں مجھے ضرور دیجیے گا، آپ بھی مجھے بتائیے گا، لیکن یہ ٹوٹکا میری طرف سے آج آپ کو بہترین گفٹ ہے، ہدیہ ہے، تحفہ ہے۔ نہ چھپائیں، انسانیت کے لیے خیر پھیلائیں۔ انسانیت کو بہت ضرورت ہے اس وقت، مخلوق پریشان ہے۔ آئیں ہم مل کے مخلوق کے کانٹے چن لیں اور پھول بکھیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔